वक्त एक अहम अपडेट है वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल। 3 अगस्त को बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट में शाया मजमून में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन। द इकोनॉमिस्ट ने फील्ड मार्शल की पाक अमरीकी ताल्लुकात की कोशिशों को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीकी ताल्लुकात को नई जेहत दे रहे हैं। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने 18 जून को डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में उनकी मुलाकात को खित्ते में सिफारती तब्दीली का आगाज़ करार दिया। साथ ही ट्रंप ने भारत को मुर्दा मईशत करार देकर 25% टैरिफ आयद किया। बरतानवी जरीदा लिखता है कि पाकिस्तान से तिजारती मुआहदे का ऐलान करते हुए सिर्फ 19% टैरिफ आयद किया और ये भी कहा गया कि जनूबी एशिया, चीन और मशरिक़ी वस्ती में अमरीकी पॉलिसी में एक बड़ी तब्दीली का इशारा है। अमरीकी अहदेदार ने पाकिस्तान की दाइश के खिलाफ कार्रवाइयों का एतराफ़ भी किया और साथ ही द इकोनॉमिस्ट आगे मजीद लिखता है कि अमरीका पाकिस्तान को बख्तरबंद गाड़ियाँ, नाइट विजन आलात देने पर गौर कर रहा है। अमरीकी पॉलिसी साज भारत की तकरीबी सरगर्मियों का जायज़ा ले रहे हैं। आलमी सिफारतकार और सरमायाकार बराह रास्त फील्ड मार्शल से राब्ते में हैं। फील्ड मार्शल ने चीन और खलीजी ममालिक के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात बरकरार रखे। भारत के साथ तनाज़े के बाद फील्ड मार्शल की मकबूलियत में इजाफा हुआ। गैर मुल्की दबाव के बावजूद फील्ड मार्शल ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की और ट्रंप के करीबी हल्के पाकिस्तान की क्रिप्टो और माइनिंग सेक्टर्स में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान की नई सिफारती हिकमत अमली आलमी सतह पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार को नई शनाख्त दे रही है। बिल्कुल जी, और द इकोनॉमिस्ट फील्ड मार्शल ने चीन और खलीजी ममालिक के साथ मतवाज़न ताल्लुकात बरकरार रखे और द इकोनॉमिस्ट के उस कॉलम में उस मजमून में मज़ीद ये भी लिखा था कि भारत के साथ तनाज़े के बाद फील्ड मार्शल की मकबूलियत में इजाफा हुआ और गैर मुल्की दबाव के बावजूद फील्ड मार्शल ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। ट्रंप के करीबी हल्के पाकिस्तान के क्रिप्टो और माइनिंग सेक्टर्स में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। द इकोनॉमिस्ट में मजीद ये भी लिखा था कि पाकिस्तान की नई सिफारती हिकमत अमली आलमी सतह पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार को नई शनाख्त दे रही है। आपको बता रहे हैं आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान एक नए दौर में दाखिल हो रहा है और 3 अगस्त को बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट में शाये मजमून में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया गया। द इकोनॉमिस्ट में लिखा गया कि फील्ड मार्शल की पाक अमरीकी ताल्लुकात की कोशिशों को सराहा गया और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीकी ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट में ये लिखा गया कि 18 जून को ट्रंप से व्हाइट हाउस में उनकी मुलाकात खित्ते में सिफारती तब्दीली का आगाज़ थी और द इकोनॉमिस्ट में मजीद ये भी लिखा गया कि भारत को मुर्दा मईशत करार देकर 25% टैरिफ आयद किया गया डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। बरतानवी जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान से तिजारती मुआहदे का ऐलान करते हुए सिर्फ 19% टैरिफ आयद किया। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान से तिजारत, असलहा और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन की बहाली पर काम कर रहा है अमेरिका। और द इकोनॉमिस्ट में मजीद ये भी लिखा है कि जनूबी एशिया, चीन और मशरिक़ वस्ती में अमरीकी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का इशारा है और अमरीकी अहदेदार ने पाकिस्तान की दाइश के खिलाफ कार्रवाइयों का एतराफ़ भी किया। उस कॉलम में ये भी लिखा था कि पाकिस्तान को बख्तरबंद गाड़ियाँ, नाइट विजन आलात देने पर गौर कर रहा है अमरीका और अमरीकी पॉलिसी साज भारत की तकरीबी सरगर्मियों का जायज़ा भी ले रहे हैं। आलमी सिफारतकार और सरमायाकार बराह रास्त फील्ड मार्शल से राबते में हैं। द इकोनॉमिस्ट में लिखा गया कि फील्ड मार्शल ने चीन और खलीजी ममालिक के साथ मतवाज़न ताल्लुकात बरकरार रखे हैं और भारत के साथ तनाज़े के बाद फील्ड मार्शल की मकबूलियत में इजाफा हुआ है और द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक गैर मुल्की दबाव के बावजूद फील्ड मार्शल ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। तो आपको बताएं कि ज़ाहिर है पाकिस्तान की इस वक्त हम देख रहे हैं इंटरनेशनली दुनिया में बड़ी पजीराई हो रही है और ख़ास तौर पर इसमें जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का रोल है उसको बड़ा सराहा जा रहा है। हालिया जो पाक भारत जंग रही उसके बाद से कामयाबी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से पाकिस्तान का इमेज दुनिया भर में उभर रहा है वो बड़ा ही पॉजिटिव, बड़ा ही शानदार है और इसमें ख़ास तौर पे क्रेडिट जाता है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को और ख़ास तौर पे जो उनकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात रही उसको ये जो एक द इकोनॉमिस्ट कॉलम है वो बड़ा फैसला कुन करार दे रहा है, मुस्बत तब्दीलियों का उसे इशारा करार दे रहा है और साथ ही जो भारत की तरफ एक डिफरेंट हमें रुझान नज़र आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका का, वो
بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے. ڈیفینس اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماریہ سلطان. تھینک یو سو مچ ماریہ جوائن کرنے کے لیے. برطانوی جریدے دی اکانومسٹ لکھتا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان جو ہے ایک تو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے, دوسرا اپنی معیشت کو آگے بڑھا رہا ہے, پھر وہ یہ بتاتا ہے کہ تجارتی معاہدوں کا اعلان ہو رہا ہے اور پاکستان کا جو ٹیرف ہے وہ 19% کر دیا گیا جبکہ بھارت کا 25% کر دیا گیا. اسی طریقے سے پاکستان کے ساتھ امریکہ کی تجارت ہو رہی ہے, اسلحہ, انسداد دہشت گردی تعاون کی بحالی پر کام ہو رہا ہے. یہ جو پورا انالیسس ہے, یہ جو پورے چین آف ایونٹس کو جو انہوں نے جس طریقے سے ڈسکرائب کیا ہے, کتنا امپورٹنٹ ہے یہ آپ کے خیال میں؟ دیکھیں یہ بہت اہم ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے 6 سے 7 سال پاکستان کے لیے بہت مشکل تھے کیونکہ امریکہ اپنا تمام تر اثر و رسوخ ہندوستان کی حصے میں ڈال چکا تھا. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جتنی ڈالر کے اوپر انحصاری تھی اس کی وجہ سے آپ کو مختلف چیلنجز کا سامنا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی آپ کے اوپر امپیکٹ آ رہا تھا کہ اگر آپ چین اور امریکہ کے درمیان اپنے تجارتی تعلقات کو یا معاشی تعلقات کو ایک طرح سے متوازن طریقے سے نہیں لے کے جاتے تو اس کا جو امپیکٹ تھا وہ منفی ہونا تھا. یہی وجہ ہے کہ جو آپ نے ابھی کامیابی حاصل کی ہے امریکہ کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ چین کے اندر بھی جو ان کا وزٹ ہے وہ اس چیز کی واضح عکاسی کرتا ہے کہ جو پاکستان کی پالیسی تھی کہ جس میں آپ دونوں ممالک کو ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں اور کسی بھی بین الاقوامی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے بلکہ پاکستان کی عوام کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, وہ اسی خارجہ پالیسی اور اسی عسکری حکمت عملی کے تحت آگے چل رہے ہیں. اچھا ماریہ صاحبہ, دی اکانومسٹ میں یہ بھی لکھا تھا کہ 18 جون کو جو ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی, وہ ایک نئی سفارتی تبدیلی کا آغاز تھی. وہ بڑی کنونسنگ ملاقات تھی. اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو جس طریقے سے ریمارکس دیے کہ ہی واز ویری آنرڈ ٹو ہوسٹ فیلڈ مارشل عاصم منیر. اب دی اکانومسٹ نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے. تو اس تمام تر جو جیسے کہ محرکات آپ کو بتائے صدف نے, دہشت گردی پر کام ہو رہا ہے اور پھر پاک امریکہ تعاون بڑھ رہا ہے, شراکت داری, باہمی تعاون, اس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بڑا کلیدی کردار ہے اور اس کو دی اکانومسٹ نے اس چیز کا اعتراف کیا ہے. دیکھیں ظاہر سی بات ہے, 2 طرح کی جنگیں ہوتی ہیں. ایک جنگ وہ ہوتی ہے جس کے اندر آپ جو ہے کسی دوسرے ملک کے اوپر انحصار کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنی سیکورٹی پالیسی کے تحت آگے بڑھتے ہیں. دوسری جنگ وہ ہوتی ہے جو آپ خود کرتے ہیں اور اس کے بعد سے باقی ممالک آپ کو ایک خود مختار اور ایک مضبوط ملک کے طور کے اوپر دیکھتے ہیں. پاکستان نے جو کیا وہ پاکستان نے اپنی طاقت کی بنیاد کے اوپر کیا اور پھر مارشل عاصم منیر صاحب نے اس کے اندر ایک کلیدی کردار ادا کیا. ظاہر ہے جب آپ ایک ایسے ملک کو دیکھتے ہیں جو اپنی نہ صرف اپنا دفاع کر سکتا ہے بلکہ مؤثر طریقے سے کرتا ہے, اور ہندوستان جس کو تو اس وقت تمام امریکن تعاون حاصل تھا, اسرائیلی تعاون حاصل تھا, ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں پورے ویسٹ کا تعاون حاصل تھا اور دفاعی اور عسکری طور کے اوپر, اور وہ جس پوری طریقے سے جنگ ہارے اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ خاص طور پہ امریکہ کو کہ جو اگر وہ اس خطے کے اندر کسی کو ایک اسٹیبلائزر کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں یا کوئی ایسا ملک جو اپنے بل بوتے پہ کھڑے ہو سکتا ہے یا ایسی لیڈرشپ جو اپنے بل بوتے پہ کھڑی ہو سکتی ہے, وہ یقینی طور کے اوپر پاکستان کی ہے. اور ظاہر ہے جو ملاقات ہوئی اس کے اندر بھی جب آپ ایک فاتح ملک کے طور کے اوپر جاتے ہیں اور بین الاقوامی سطح پہ بات کرتے ہیں تو آپ کی رسپیکٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے, آپ کی جو آپ کے ساتھ جو معاملات طے ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. آپ کسی سے بھیک مانگ لینے گئے تھے, آپ کسی سے کوئی بات نہیں کرنے گئے تھے بلکہ ایک کرٹسی وزٹ میں گئے, تو ظاہر ہے اس سے جو خارجہ پالیسی میں تبدیلی آئی وہ بہت اہم ہے. اور پھر اس سے بھی بڑھ کے میرے خیال سے سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر کا جو معاملہ ہے بین الاقوامی سطح کے اوپر ریکگنائز بھی ہو گیا, اور امریکن صدر نے بارہا کہا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ کی جو جنگ بندی ہے وہ ان کی کوششوں کی وجہ سے ہوئی. یعنی کہ جو آپ کا بیانیہ تھا جنگ کے اوپر, جو آپ کی اہداف تھے جنگ کے اوپر, وہ صرف آپ نے نہیں بلکہ دنیا کی جو سب سے بڑی طاقت ہے اس نے بھی اس کا اعتراف کیا. تو یہ آپ کی لیڈرشپ کی اور آپ کی کامیابی کی کافی ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. حارث نواز صاحب, ویسے کیا کہیے گا دی اکانومسٹ کالم, اور خاص طور پہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے بڑا بیلنس, یعنی انہوں نے متوازن تعلقات رکھے چین اور خلیجی ممالک کے ساتھ بھی, ساتھ ہی امریکہ سے جو اس وقت تعلقات بڑھ رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ جو دہشت گردی سے نمٹنے کی تمام تر کوششیں ہیں اس کو بھی دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ اسلحہ اور ٹریڈ اور دیگر ایشوز پر بات ہو رہی ہے. تو یہ پاکستان نے بڑے اسٹریٹجکلی تمام تر صورتحال کو لے کے بڑھا ہے. آپ اس انالیسس کو کیسے دیکھتے ہیں, اور جس طریقے سے پاکستان کی یہ تعریف ہو رہی ہے, سفارتی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے, خاص طور پہ ان کا وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات ڈونلڈ ٹرمپ سے وہ بڑی فیصلہ کن ثابت ہوئی. سو واٹ ڈو یو سے اباؤٹ دیٹ؟ صدر دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جون میں جب بلایا چیف صاحب فیلڈ مارشل عاصم منیر کو,
تو یہ کبھی نہیں ون پریسیڈنٹ تھا کہ صرف چیف آف سپہ سالار کو بلائیں اور بلا کے وہاں پر کھلم کھلا تعریف کریں اور اس کے بعد یہ کہیں کہ یہ میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے، اور پھر وہ ان کی پورا 1 گھنٹے کی میٹنگ ہے 2 گھنٹہ کریں اور وہ پورے ایران کے بارے میں، اس خطے کے بارے میں، ایون آئی وڈ سے کہ انڈیا پاکستان کے حالات تھے اس پر اس کے بارے میں بریفنگ لیں، اور اس کے بعد پالیسی میں کافی چینج نظر آئی۔ سیکنڈ یہ کہ جس طریقے سے انہوں نے بیلنس کریٹ کیا ہے، اور یہ ہمیشہ اٹ واز دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ وچ از مینیج سو گریسفلی اینڈ ٹیکٹفلی کہ بل ایسے لگتا ہے کہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے کہ چائنا، امریکہ اور مڈل ایسٹ سب کے ساتھ بیلنس بھی کر چل رہے ہیں، اور چائنا کو بریف بھی کر رہے ہیں، چائنیز ہر موقع پہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو بتا دیتا کہ ہماری وہ ریلیشن شپ جو ہم کبھی افورڈ ہی نہیں کرتے وہ لے کے ساتھ چل رہے ہیں، اور پھر یہ بھی دنیا کو ان کو ریلائز میکسیمم کرا دیا ہے کہ پاکستان از دا اونلی کنٹری وچ از فائٹنگ اگینسٹ گلوبل ٹیررزم۔ یہ بہت بڑی بات ہے، داعش کے خلاف لڑ رہی ہے، 24 ٹیررسٹ آرگنائزیشن میں افغانستان میں ان سے مد مقابل ہیں اور ہم سنگل ہینڈیڈلی لڑ رہے ہیں، یہ ان کو پتہ ہے۔ اور سیکنڈ، خود ہم نے پروفیشنلی انہوں نے جس طریقے سے قوم کو اکٹھا کیا، قوم کو ایک چھتری کی جنگ لے کر آئے، پلاننگ کی، ایگزیکیوشن کیا، 6 گھنٹے میں اتنے بڑے دشمن کے گھٹنے ٹیک دیے، یہ دنیا نے ریلائز کیا کہ پاکستان ریئلی ناؤ فورس ٹو ریکن ود، اور اس میں ان کا سپہ سالار، ان کی فوج جس طریقے سے ٹرینڈ ہے، اور ایک پاکستان ایک بہت ہی رسپانسبل، میچور رسپانسبل نیوکلیر ملک ہے، اور اس کی فوج بہت ہی بیٹل ہارڈنڈ اور پروفیشنل ہے۔ یہ اور انڈیا کا یہ بھی ہم نے یہ چیف صاحب نے دنیا کو بتایا کہ انڈیا کتنا ارسپانسبل، کتنا امیچور نیوکلیر ملک ہے، اور ایک چھوٹی سی بات پہ کہ ایک خود سے ڈرامہ کیا، سب کچھ کیا، اور ایک نیوکلیر ملک پہ اٹیک کر دیا، یہ اس کی وجہ سے وہ ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اینڈ دین دے ریئلائز کہ ان میں ابھی وہ بات نہیں ہے، دے کان بی سیٹس پارٹنر، دے کان ڈیلیور، دے ویری ریسپانسبل۔ پھر یہ نیوکلیر اسٹیٹ کی لڑائی کی چکر میں سے بات کو کر رہے ہیں، پاکستان نے کیا شو کی ہے، تو اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو اب وہ پاکستان کو تمام مواد دے رہے ہیں۔ آپ مائن اینڈ منرل ایکسپلوریشن، دین اس کے بعد آئل ایکسپلوریشن کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کو ہر لحاظ سے وہ لوک آف کر رہے ہیں کہ ناؤ پاکستان یہ ریجنل اسٹیبلائزر۔ اس میں آپ دیکھ لیں ایران کے تعلقات، دیکھ لیں ہمارے بنگلہ دیش دیکھ لیں، چائنا سے انڈیا ٹوٹل آئسولیٹڈ، دس از اے بگ۔ بالکل، تھینک یو سو مچ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب اور ماریہ سلطان ہمارے ساتھ موجود، دونوں کا بہت شکریہ۔ اور دی اکانومسٹ نے یہ کالم جو آپ نے دیکھا کس طریقے سے پاکستان کی تعریف کی، اسپیشلی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی جو کوشش ہے ان کو سراہا ہے، اور دوسری طرف بھارت کی طرف جو شفٹ ہے امریکی پالیسی کا اس کا بھی ذکر کیا۔